الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ واقعی بہت زیادہ نرمی کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ شیطان بے حیائی کی باتوں کاموں کا اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہوتا کبھی بھی. اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا جو دین انہیں سکھایا، اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے انہیں حیا کی تربیت دی. حیا کی تربیت دینے کے لیے بڑی اصولی اور بنیادی بات یہ فرمائی، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اور ہمیں بھی اس کی اہمیت سمجھ لینی چاہیے. آپ نے ایمان کی جب شاخیں بیان کیں کہ اس کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، فرمایا کہ سب سے افضل ترین شاخ یہ قول لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. اور اس کی سب سے ادنا ہلکی شاخ وہ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹا دینا ہے تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو. اور ساتھ ہی فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. یعنی حیا کو بنیادوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور پیدا کیا ہے. ایمان اور توحید چونکہ پورے دین کی بنیاد ہے، پورے سسٹم کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کے پورے قانون کی بنیاد ہے. بنیاد نہ ہو تو عمارت قائم نہیں ہوتی. ایمان توحید خالص چونکہ پورے دین کی بنیاد ہے، 1,24,000 نبی رسول دنیا میں تشریف لائے،
وہ ایمان و توحید کا سبق دینے کے لیے آئے تھے، اور یہ اللہ کے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کی شاخیں بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ وہ حیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ الحیاء خیر کل، جس پہلو سے بھی، جس زاویے سے بھی اور جس قدر بھی، جس معاملے کے اندر بھی حیا ہو وہ خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ دوسروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ادب اور احترام میں حیا کے ساتھ بات کرنا، پست آواز سے بات کرنا، عمر کا، مرتبے کا فرق اور لحاظ کرتے ہوئے بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے بجائے قدرے نگاہیں جھکا کر بات کرنا، چال ڈھال کے اندر حیا کا ہونا، یہ جس قدر بھی ہو، الحیاء خیر کلہ، جس درجے میں ہو، جس پہلو اور زاویے سے ہو اور جس قدر بھی ہو، حیا خیر ہی خیر ہے۔ والحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خود سراپا خیر ہے، اور حیا کے نتائج بھی وہ خیر پر اور بلائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ حیا جو چیز انسان میں پیدا کرتا ہے اور انسانی زندگی میں لے کے آتا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا تھا، وہ بڑا شرمیلا تھا، چھوٹا بھائی، بات کرتے ہوئے معاملات کے اندر، گھر میں، باہر لوگوں کے ساتھ جھجک اور شرمیلا پن تھا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، کانا یعظہ فی الحیا، بھئی اتنی حیا بھی اچھی نہیں ہوتی، اتنا شرمیلا پن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آپ کچھ بھی توجیہ کر لیں، وہ نگاہیں جھکا کے زیادہ چلتا ہوگا، اوپر نگاہیں اٹھا کے بات نہیں کرتا ہوگا، بات کرنے میں شرمیلا پن محسوس کیا جاتا ہوگا۔ اسے بہرحال وہ سمجھا رہا تھا کہ اتنی بھی حیا نہیں ہونی چاہیے، اتنا شرمیلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، اور رہنے دو بھی، رہنے دو اسے، فإن الحیاء من الایمان، اسے حیا سے مت روکو، کیونکہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی حیا کی وجہ سے، حیا پیدا کرنے کے لیے اور حیا کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو نگاہ جھکا کر چلیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والوں سے کہو کہ جب باہر نکلے چلیں تو نگاہیں جھکی ہونی چاہیے۔ عورتوں سے بھی کہہ دیں، مومنہ بیویوں سے، کہ جب چلیں راہ باہر نکل کے نگاہیں جھکی ہونی چاہیے۔ یہ حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوات الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر برائی کے آگے، ہر خرابی کے آگے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ حیا کی رکاوٹ ہے۔ یہ بند برائیوں کے آگے اگر کوئی چیز بن سکتی ہے وہ حیا ہے۔ یہ بند ہٹا دو، ہر برائی اس فرد میں اور اس معاشرے کے اندر آ جائے گی جس سے حیا اٹھ جائے گا۔ ہر خرابی کے آگے رکاوٹ وہ حیا ہے۔ یہ جتنی بدعنوانی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، کرپشن جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حیا نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ، سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے، اس کا حیا ہو انسان کے اندر۔ اس کا حیا کیا ہے؟ اللہ کا حیا کیا ہے؟ انسان یہ سوچے دل دماغ میں اور اپنے نہا خانہ دل میں بٹھا لے کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کی طاقت، اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ اگر اس کی شان یہ ہے کہ وہ رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے کبھی انسان نے سوچا بھی نہ ہو، اسی طرح اگر انسان اللہ کی پکڑ اور گرفت سے بے خوف ہو جائے تو اللہ وہاں سے انسان کو پکڑتا ہے جہاں سے کبھی انسان نے سوچا بھی نہ ہو۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اللہ قوموں کو جڑوں سے لے جاتا ہے اور ان کی چھتیں ان کے اوپر گرا دیتا ہے۔
اللہ کہاں کہاں سے پکڑ سکتا ہے. جب یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو، اللہ کس طریقے سے پکڑ سکتا ہے. یہ رشوت کے پیسے لیتا ہوں، سود لیتا ہوں، اور اپنی ذمہ داریوں میں غفلت اور کوتاہی برت کے پوری طرح لیتا ہوں، اس کی سزا اللہ جیسے چاہے جہاں سے چاہے دے سکتا ہے. یہ بجلی کی چوری کر کے میں مال اور پیسہ کما کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ اور ان کے کھانے پینے پہ لگا رہا ہوں، اس کی سزا اللہ کہیں سے بھی کیسے بھی دے سکتا ہے. اللہ کا حیا ہوگا تو انسان یہ نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا. حرام کا پیسہ کیا، وہ مشکوک پیسہ بھی گھر میں نہیں لے کے آئے گا. جتنی خرابی ہیں ہمارے پورے معاشرے کے اندر، ہمارے پورے ڈھانچے کے اندر، وہ سیاسی ہو، وہ دوسرے معاشرتی معاملات ہوں، ساری خرابیوں کی وجہ یہ حیا نہیں. ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑے کیوں ہیں؟ حیا نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کیوں ہیں؟ حیا نہیں ہے. بہن بھائیوں کے اندر معاملات اگر خرابی کا شکار ہیں، حیا نہیں ہے، اس وجہ سے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حیا سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہر برائی کے آگے. یہ رکاوٹ دور کر دو، ہر برائی معاشرے کو تباہی کی طرف لے جائے گی. تو فرمایا گھروں سے نکلے مومن مرد اور عورتیں تو نگاہیں جھکا لیا کریں، حیا کا مظاہرہ کریں. اور پھر دونوں باتوں پہ غور کریں ذرا. اللہ تعالیٰ نے جب مومن مردوں کو حکم دیا کہ نگاہیں جھکائیں اور مومنہ عورتوں کو حکم دیا کہ نگاہیں جھکائیں، اگلی بات کیا فرمائی؟ مومنوں سے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنات سے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. آخر نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جب اس نگاہ کو انسان بے لگام کر دیتا ہے، اس نگاہ کے اوپر حیا کے پردے نہیں ڈالتا. سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ غالباً تفسیر ابن کثیر میں حافظ صاحب نے لکھا ہے، ایک حدیث نقل کی ہے. چونکہ آگے زبان کا بھی ذکر ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان دی اور دو ہونٹ بھی دیے. تو وہاں حدیث لکھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کا غلاف اور کور بھی دیا ہے، زبان دی ہے تو اس کا بھی غلاف اور کور دیا ہے. ان کو سنبھالنے کے لیے، زبان کو سنبھالنے کے لیے دو ہونٹ دیے ہیں، تالا لگا کے رکھو، زبان کو بے قابو نہیں ہونے دینا. اور نگاہوں کو سنبھالنے اور بچانے کے لیے بھی اوپر کور ڈالا ہے اللہ نے. اس نگاہ کو، اس آنکھ کو بچا کے رکھنا ہے، اس نگاہ کو آوارہ نہیں ہونے دینا تم نے. اللہ نے کور دیا ہی اس لیے کہ اس نگاہ کی حفاظت ہو سکے، اس نگاہ کو بچایا جا سکے بے حیائی کے ساتھ، اور اس نگاہ کو کسی پرائی جگہ پہ واقع ہونے سے بچایا جا سکے. اور اگر اس نگاہ کو بے لگام کر دیں گے، اس پر اللہ کے خوف اور حیا کے پہرے نہیں بٹھائیں گے، اگر اس آنکھ میں حیا نہیں ہوگی تو پھر نتیجہ واضح ہے، پھر شرم گاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، آپ نے اپنے صحابہ و صحابیات کو، جوانوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو اور بچوں کو، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا درس دیا، حیا کی تلقین فرمائی ہے. اور حیا کا تعلق پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو غیرت کے ساتھ بھی ہے. ایک واقعہ حدیث میں، یہ سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کی آیتیں پڑھی ہیں. اس میں اللہ نے ایک قانون یہ بیان کیا کہ جب کوئی شخص کسی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 عینی گواہ ہونے چاہیے. اگر 4 عینی گواہ نہ ہوں تو الزام لگانے والے کو سزا ملے گی، کوڑے لگائے جائیں گے. آگے اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا. پھر جب یہ ایک صحابی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کوئی شخص اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، رسول اللہ کے پاس آیا. اس نے کہا جی میں نے فلاں شخص کو اور اپنی بیوی کو ناجائز حالت میں دیکھا ہے. تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ 4 عینی گواہ چاہیے.
اب وہ صحابی کہتا ہے جی اب کوئی بندہ اپنی بیوی کے لیے گواہ ڈھونڈتا پھرے، وہ غیرت سے شرم سے مر نہیں جائے گا؟ صحابہ اس کی بات سے بڑے حیران والے کہ بڑی غیرت ہے اس میں، بہت حیا والا ہے، غیرت مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی غیرت سے تعجب کر رہے ہو، اللہ سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے، اسی وجہ سے اللہ نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جو چیزیں بھی حرام قرار دی ہیں اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے حرام قرار دی ہیں۔ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ اللہ کی غیرت کی علامت ہے، اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ اللہ کی غیرت کی علامت ہے۔ حیا کا تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ ہے، اور اسی غیرت کو بڑھانے کے لیے، رواج دینے کے لیے اور حیا کو فروغ دینے کے لیے ہی دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کی خواتین کو جب گھروں سے نکلے خصوصی طور پر، اور جب غیر محرم مرد ان کے سامنے ہیں، اس صورت میں بھی اللہ نے ان کو پردے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والوں کے سب عورتوں کو حکم دے دیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے اپنے گھونگھٹ لٹکا کے نکلا کریں۔ اور سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی چادریں اپنے پہلوؤں کے اوپر سے، اپنے کندھوں کے اوپر سے لپیٹ کے نکلا کریں، چادر میں لپٹ کے آیا کریں۔ یہ حجاب کیا ہے؟ یہ بھی حیا کی وجہ سے ہے۔ یہ حجاب کیا ہے؟ یہ ایمان والوں کی غیرت کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت غیرت والا ہے، اس نے حدیں مقرر کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرت والے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حدیں بتائیں اور بیان کی ہیں، اور حیا کا درس دیا ہے، معاشرے کو حیادار بنایا ہے۔ اور جو چیزیں معاشرے میں حیا کو ختم کرنے کا باعث ہو سکتی ہیں، بے حیائی کی طرف لے جا سکتی ہیں، اس کے اوپر نگاہ کے اوپر پہرے بٹھائے۔ اور اسی طرح دوسری چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، اور یہ جو حدیں مقرر کی ہیں 100 کوڑے لگانے ہیں اگر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کی بدکاری ثابت ہو جائے، اس میں شادی شدہ ہو تو اس کو پتھروں کے ساتھ سنسار کر دو، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اس کی سزا جو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کی ہے وہ مظہر ہے اس بات کا کہ اسلام ایک غیرت والا دین ہے، اسلام اخلاق و حیا والا دین ہے۔ اسلام میں بے اخلاقی کی، بد اخلاقی کی، بے حیائی کی اور بے غیرتی کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا معاشرہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہیں، آتی ہیں، اور انصار کی عورتیں کیسی عظیم الشان عورتیں تھیں۔ رات کو اللہ رب العزت نے حجاب کا حکم نازل کیا، اور صبح رات بھر وہ اپنی بڑی چادریں تیار کرتی رہیں، اگر چھوٹی چادریں تھیں وہ جوڑ کے سی کے رات بھر بڑی چادریں تیار کی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلی تو بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھ کے لپیٹ کے گھروں سے اپنے چہروں کو چھپا کے اور گھونگھٹ نکال کے نکلی۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں آج ہم نے جن گھروں میں تھوڑا بہت کوئی پردے کا اہتمام ہے، گھروں سے باہر نکلنے کا، جو خواتین، جو بیٹیاں، جو بہنیں گھروں سے برقع پہن کے چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلتی ہیں، وہ انشاءاللہ خیر پر ہیں۔ اور اگر خاندان کے اندر گھروں میں بھی جو بغیر محرم رشتے ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھیوں کے بیٹے وغیرہ، ان میں پردے کا اگر اہتمام، اگر یہ صرف میں کہنے کے حد تک کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے پردہ فرض کر دیا ہے ہر مومنہ عورت کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے یہ فرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی غیر محرم اس کے سامنے ہو تو وہ اپنے چہرے کو چھپا لے، اپنے چہرے کو پردے کے اندر چھپا لے۔ یہ اسی صورت کو آپ پڑھیے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ پہلے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ جو معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، جتنے افراد ہیں بے حیائی پھیلانے والے،
وہ حکومتی اہلکار ہوں، وہ ادارے ہوں، وہ افراد ہوں، اس کو حکومت نے سرٹیفکیٹ چاہے دے رکھے ہوں، جو معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہمارا ٹی وی، ہمارے اخبار، ابلاغ کے ذرائع، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سارے کے سارے بے حیائی پھیلانے اور حیا کی غیرت کے جنازے نکالنے کے ذمہ دار ہیں، اور ہماری حکومت ان سے سب سے اوپر ہیں۔ یہ فلم کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے، انڈسٹری، فلم انڈسٹری کہتے ہیں، یہ انڈسٹری ہے۔ اور جب اس طرح کی باتوں پر قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اب یہ بڑے واقعات آتے رہتے ہیں، چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات اخبارات میں چھپتے ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات اخبار میں آتے ہیں۔ ہمارا تو ایک ہی مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث نے اس کی جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا ہونی بھی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، اور بالکل علل اعلان ہونی چاہیے، کسی چار دیواری کے اندر نہیں۔ یا چھوٹی چھوٹی خبریں، کسی کا کتا مر گیا، کسی کی بلی مر گئی، ٹرک کے نیچے آ کے فلاں مر گیا، یہ ساری باتیں تم اخباروں میں اور ٹی ویوں کی زینت بنا دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں جب یہ سزا جو جنسی زیادتی کی سزا ہے قرآن و حدیث نے جو بیان کی ہے یہ سر عام ہونی چاہیے اور وہ نشر ہونی چاہیے، تو کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد، بڑی دہشت اور وحشت پھیلتی ہے سزاؤں کے ساتھ۔ اور جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مدارس والے، یہ مساجد والے، یہ علماء اور یہ طلباء، یہ پورے معاشرے سے برائی کے، بے حیائی کے، بے غیرتی کے خاتمے کے نمبردار ہیں، اور اس کی صورت صرف اور صرف یہ ہے کہ شرعی سزاؤں اور شرعی حدود کا نفاذ کر دیا جائے۔ جب شرعی سزائیں اور شرعی حدود واقع ہوں گی تو پھر یہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیس اور معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ حیا سے اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ بے حیائی معاشرے میں پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بے حیائی کے حوالے سے سورہ النحل کی آیت پڑھیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں کو اللہ نے بیان کر دیا ہے، ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ان 3 چیزوں کا وجود برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور دیکھیں ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ ہر طرح کی بے حیائی کو منع کرتا ہے اور روک رہا ہے۔ جو بادشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، جو قانون بنانے والا ہے، جو دین اتارنے والا ہے، اس نے جو چیزیں معاشرے کے اندر ممنوع قرار دے دی ہیں، بین کر دی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ وہ بے حیائی ہے۔ سورہ الانعام کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ کی 10 وصیتوں کو پڑھے اور عمل کرے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ لے، قرآن مجید کی آیتیں کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یہاں سے شروع ہوتی ہیں آیت، اور اس میں آگے جا کے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کسی طرح کی بے حیائی وہ کھلی ہو یا پوشیدہ ہو، سر عام کی جانے والی ہو یا چھپ چھپا کر کی جانے والی ہو، کسی بے حیائی کے کام کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ، جو راستہ بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس لیے فرمایا اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ ذرا سوچیے اس بات کو، شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کی قدموں کی پیروی کرتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک ایمان کے حوالے سے ایک سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، میں بھی سوال کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ شیطان جو ہے اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے کہ دوست ہے؟ دشمن ہے، اللہ نے بھی کہہ دیا ہے، اور اللہ نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ دیکھو شیطان وہ ہے جس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے والدین کو، امی اور ابا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اللہ نے ثابت کیا کہ تمہارا دشمن ہے، اور نرا آدم اور حوا کا دشمن نہیں تھا۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ایمان والو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھنا،
اسے کبھی دوست نہ بنانا۔ اچھا، جب شیطان سے دشمنی ہو جاتی ہے، ابلیس بھی سمجھ گیا کہ مجھے اس آدم کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مجھے راندہ درگاہ قرار دے دیا ہے، اس نے اللہ سے کہا اچھا اللہ مجھے مہلت دے، میں اس آدم سے نمٹ لوں گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا، اے آدم انہ عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، بچ کے رہنا، اس کی بات نہ ماننا۔ آدم علیہ السلام پر اور حوا علیہ السلام پر اس نے اپنا وار چلایا، اپنے تیر چلانے شروع کیے، اور جو اس کی خواہش تھی اور وہی ہوا۔ اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح میں ان کو ایسے گناہ، ایسی غلطی میں مبتلا کروں کہ یہ ان کے جسم سے ان کے لباس اتر جائیں۔ شیطان کے ساتھ جب دشمنی ہوتی ہے، اس کا پہلا حملہ اور پہلا شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو وہ بے لباس کرنا چاہتا ہے۔ جو شیطانی تہذیب ہے وہ بے لباسی کی تہذیب ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ یہ شیطان کیا کر رہا ہے، شیطان کے پیروکار کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ ہمارے بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتروا رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کے جسموں کو ننگا کر رہے ہیں، ہماری عقلوں سے دلوں سے حیا نکال رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے حیا ختم کر رہے ہیں، ہمارے اندر سے غیرت نکال رہا ہے شیطان اور اس کے پیروکار، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں آپ، سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، ہمارے نگاہوں سے، ہمارے دلوں سے، ہمارے افکار سے، ہمارے خیالوں سے، ہمارے معاملے سے، ہمارے معاشرے سے حیا کو نکالا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ، اب تو حیا کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، فإنه يأمر ومن يتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، سنو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور معزز خواتین، حیا کا مظاہرہ کریں، حیا کے پیکر بن جائیں۔ ہماری نظروں کے اندر حیا ہونی چاہیے، ہمارے افکار اور خیالات کے اندر حیا ہونی چاہیے، ہمارے لباس میں حیا ہو، ہمارے دیکھنے اور ہمارے بولنے کے اندر حیا ہو۔ حیا کم سے کم درجے کے اندر یہ ہو، وہ خیر کا باعث بنتی ہے اور وہ انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج حیا سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، بے حیائی پر قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور بے حیائی سے آگے بڑھ بڑھ کے ہم بے غیرتی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ہم با حیا ہیں؟ اپنی خواتین کو، بہنوں بیٹیوں کو گھروں سے پردے کے ساتھ نکالا کرو، اور اپنی شادیوں پر، شادیوں کی تیاری کے لیے، شادیوں کی خریداری کے لیے، اور اپنی خواتین کو بے پردہ بازاروں کے اندر بھیج دیتے ہو، بازاروں کی زینت اور رونق بن جاتی ہیں۔ کچھ حیا کا راستہ اپنائیے، ان کے چہروں کو پردوں سے مزین کیجیے، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ گھروں سے نہ نکالیے۔ اور جب شادی بیاہ کی تقریبات کرتے ہیں گھروں میں، شادی بیاہ کی تقریبات کرتے ہیں گھروں میں، مخلوط مجالس مت لگائیے، مردوں اور خواتین کا الگ الگ بیٹھنے کا انتظام کیجیے۔ کام مشکل ہے تھوڑا سا، مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر مرد خواتین میں، خواتین مردوں میں گھس کر بیٹھنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں۔ کام مشکل ہے، لیکن ذرا پابندی لگائیے۔ جس چیز کا آج کل بڑے بڑے خطرناک قسم کے مرض ہیں، جسمانی امراض کی بات کر رہا ہوں، جو انسان اپنے مرض کے حوالے سے سنجیدہ ہوتا ہے، کسی کو شوگر ہے جو اس پہ سنجیدہ ہے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے جو اس پہ سنجیدہ ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس اگر خدا نخواستہ ہو گیا جو اس پہ سنجیدہ ہے، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق پورا عمل کرے گا، دوا کو ٹائم پر اور کھانے پینے میں پوری احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور دوست احباب بھی یہی کہتے ہیں، مشورہ بھی یہی دیتے ہیں، کچھ چیز ایسی سامنے آ جائے جو اس کی صحت کے حوالے سے مضر ہے، کہتے ہیں نہیں بھئی یہ میں نہیں لے سکتا، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، فلاں پرابلم ہے، لوگ بھی اصرار نہیں کرتے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں یہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ ہیپاٹائٹس سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ ہارٹ اٹیک سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ہمارے دین و ایمان کا، اخلاق و حیا کا جنازہ نکل گیا، پیچھے کیا بچے گا؟ یاد رکھیے، حیا یہ ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر بے حیائی ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور حیا ایمان لے کے آتا ہے۔ اگر حیا نہیں ہے، ایمان ختم۔ حیا ہماری جان ہے، حیا ہمارا دین ہے، حیا ہمارا ایمان ہے۔ اگر حیا نہ رہا، دین نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا، اور معاشرے کی جان نکل جائے گی۔ شادی بیاہ کے موقع پر
مخلوط مجالس کا انتظام نہ کریں، شادی حالوں کے اندر بھی مخلوط مجالس کا انتظام نہ کریں، پابندیاں لگائیں۔ اگر اپنے آپ کو، اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانا ہے، شیطان نے، اس کے حواریوں نے ادھار کھایا ہوا ہے، قسمیں اٹھا رکھی ہیں، وہ ہمارے دین و ایمان کا، ہماری غیرت اور ہمارے حیا کا جنازہ نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جنازے نکل بھی رہے ہیں۔ بڑے بڑے گھرانے تھے جہاں حیا ایک پورا اس کا اظہار ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہاں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بات بڑی انہوں نے حقیقت کہی، اور بڑی پرانی بات ہے، آج تو معاملہ اس سے بھی آگے گزر چکا ہے، اس سے بھی کہیں آگے جا چکا ہے۔ شادی بیاہوں کے حوالے سے کہا کرتے کہ ہمارے بڑے بڑے شریف لوگوں کی ہاں بھی شادیاں ایک مجرے کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ بات بڑی کڑوی ہے، چبھنے والی بات ہے۔ میں نے کئی جگہ پر موقع دے کے یہ کہی بھی ہے بات کہ بڑے بڑے ماتھوں پر محرابوں والے، پوری داڑھیوں والے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے، جب شادیاں آتی ہیں پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی کے اندر ہے۔ بے حیائی کے سارے مظاہر شادی کی تیاری سے لے کر شادی کے اختتام تک وہ ہر قسم کے مل جائیں گے آپ کو۔ یہ کھلی باہوں کے لباس بیٹیوں کو پہنانا، یہ دوپٹے گلوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور سیلفیاں لیتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ لڑکے اور لڑکیاں مل کے جو چاہتے ہیں جہاں چاہتے گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ حیا کے جنازے ہم خود اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں، اور خود اپنی بے حیائی کا اور بے غیرتی کا مظاہرہ خود کر رہے ہیں۔ جی میرے دوستو، حیا اگر موجود ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، حیا موجود ہے تو ایمان موجود ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہیں تو اپنے حیا پر غور کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ نگاہوں کے حیا سے۔ نگاہیں جھکا لیں، مرد بھی جھکائیں، عورتیں بھی جھکائیں۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے مردوں عورتوں کو، اجنبی مردوں عورتوں کو بات کرنے کی، فرمایا فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے ساتھ سوال کرو، بات کرو، گفتگو کرو۔ اور پردے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ پردہ ہو اور نگاہیں نگاہوں کے ساتھ مل کے چار ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں، کسی دکان پہ اپنے شوہر یا بھائی بیٹے کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئی ہیں خواتین، تو مردوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا، پردہ کیا ہوا ہو آنکھیں ملا کے بات کرنا، یہ حیا کے منافی ہے۔ آنکھیں بھی جھکانی ہیں، پردہ بھی کر کے نکلنا ہے۔ یہ آج بتا رکھا ہے، کوئی بات نہیں جی، پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے۔ سارے کام دل سے کر لیا کرو، پہانا پیشاب بھی دل سے کیا کرو، شادی بھی دل سے کر لیا کرو، کھانا پینا بھی دل سے کر لیا کرو۔ آج آ کے سارا دور پردے پہ ٹوٹتا ہے کہ پردہ دل کا پردہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو پردے کا حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں کو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ پردے کے ساتھ گھروں سے نکالا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حیا کی نعمت سے مالا مال فرمائے، کیونکہ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ میں اور آپ سارے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم ایمان کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تہذیب دی ہے، ہمیں جو معاشرہ دی ہے، اس میں حیا ایک کلیدی اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ ہمیں حیا کی آنکھیں، حیا کے افکار، حیا کے اعمال نصیب فرمائے، اور بے حیائی سے، غیر اخلاقی حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو انسان کو یا احتیاط کریں گے تو حیا پر قائم رکھیں گے، نہیں احتیاط کریں گے تو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جائیں گے۔ اکثر اسکولوں میں جہاں بہت زیادہ خرابی نہیں بھی ہے نا،
بچیاں اسکول پڑھتی ہیں تو رواج ہے کہ بچیوں کو کہتے ہیں کہ پٹیاں گلوں میں ڈال کے آ کریں، پٹیاں، یہ ایک شعار ان کا ہر اسکول کے اپنی، یہ فلاں اس کلر کی ہے، نیلا رنگ ہونا چاہیے، میرون رنگ ہونا چاہیے، سبز رنگ ہونا، پٹی یہاں شولڈر پہ کندھے پہ لگاتے ہیں۔ اب پٹی لگانے میں تو کوئی حیا اور بے حیائی والی بات نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب بچیاں اسکول پڑھ رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں بیٹے یہ اسکارف اور دوپٹے اتار دو، یہ پٹیاں ہی کافی ہیں، چار دیواری کے اندر ہی ہو تم تو، لڑکیاں ہیں لڑکی سب طرف، یہ دوپٹے اتار دو، یہ پٹیاں آپ نے لی ہوئی ہیں، یہ دیکھو پٹی جو ہے یہ دوپٹے کا بدل ہو سکتی ہے کسی صورت میں۔ میں ایک مثال آپ کو دی، چھوٹی سی مثال دی، اور ہمارے ہاں ٹھیک ہے جی اسکول مجبور کرتے ہیں، ہم مزاحمت نہیں کرتے، بات تک نہیں کرتے، اسکولوں میں جا کے اپنی غیرت کا، اپنے ایمان کا مظاہرہ تک نہیں کرتے۔ یار یہ بات، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ سر پہ کا دوپٹہ دے کے بیٹی اسکول پڑھے گی، آپ کو اس سے پرابلم کیا ہے؟ آپ کو بیٹی کے دوپٹہ سے سروکار کیا ہے کہ دوپٹہ اتارو؟ اور یہ واقعات تو بہت سارے ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیوں میں، بہت سارے جگہ پہ، حالانکہ قانون ایسا نہیں ہے، لیکن کئی یونیورسٹیوں کے ایسے معاملے آ چکے ہیں، وہاں بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے داخلہ دینے میں پردے کو باعث بنا کے داخلہ نہیں دیتے، یہ حجاب والی بچیاں یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ واقعہ یہاں اس پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ میں ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذرا غور کریں، کہاں کہاں ہمارے حیا کے اوپر نقب لگائے جا رہے ہیں، وہ نشتر اور تیشے چلائے جا رہے ہیں، غور کریں ذرا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں، اور ہمیں ہونا بھی چاہیے، ہمیں دیکھیے غیرت مند بن کے، حیا دار بن کے زندگی گزاریے۔ حیا نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں، بات مشکل ہے، سمجھنی، ہضم نہیں ہوتی، یہ بڑی کڑوی گولی ہے کہ جی میں نے عرض کیا کہ حیا یہ غیرت کا مظاہرہ ہے، غیرت ہو تو حیا ہوتی ہے، حیا ہو تو غیرت بھی ہوتی ہے، اس کا ایمان سے تعلق جڑا، یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس کے اندر۔ تو پھر اگر ہمارے اندر ان معاملات میں بچیوں کو اسکول میں داخل کروانے، تعلیم کے میدانوں میں جا کے اگر ہم اتنی بات بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو ہماری بیٹی کا دوپٹہ سر پہ کہتا کیا ہے، پٹی کا مقصد کیا ہے، کیوں لگوائی جاتی ہے، آپ دوپٹہ اترواتے ہیں کیوں اسکول؟ جو کوئی گل ہے جی اسکول کے اندر، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ پھر آپ کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی غیرت کو جگائیے، اپنے ایمان کو جھوڑیے، اپنے حیا کی فکر کیجئے، اپنے آپ کو گھروں میں، میں نے عرض کیا کہ پردے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ ہونا چاہیے، اگر دل مانتا ہے کہ ایمان اور حیا اور غیرت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور آپ کو اگر مشکل نظر آ رہی ہے مشکل بھی، تو پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ مشکل ہمارے لیے آسان کر دے۔ آج دیکھیے، آج کے دن ہمارے ہاں نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ ایک مستقل ایک دن بن گیا ہے۔ اچھا ہم بات کرتے ہیں یہ ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی تو خود اسٹیجاں دے کھلو کے ویلنٹائنس ڈے کی گل کر دیں، مشہوری کر دیں۔ اچھا بات کرنا بھی جرم ہے، اور بات نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ تشہیر ہو رہی ہے، یہ بھی جرم ہے، یہ گونگے شیطان بننے والی بات ہے۔ اور اگر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تشہیر ہو رہی ہے اس کی۔ لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین، اپنی غیرت کو رخصت نہ کیجیے، اپنے حیا کے جنازے نہ اٹھائیے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالیے، غیرت کا مظاہرہ کریں، غیرت مند بن جائیں۔ بغیر لوگوں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں غیرت و ایمان نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے کے اللہ حفاظت فرمائے، اور خود ہمیں اپنی حفاظت کے لیے وہ اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔